سے کہیں سبحان اللہ۔ اس نے جو کہنا تھا کر دیا، لیکن یا رسول اللہ کہنے والوں نے کردار کیسا ادا کیا؟ قربان جاؤں گولڈے کے بادشاہ، سبحان اللہ، کہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، گولڈا سیدنا فاتح قادیاں، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب۔ آپ مناظرے کے لیے تیار ہوئے گئے، کہا کہ اس کو قوم میرے سامنے سے گزر جائے، میرے سامنے سے صرف گزر جائے۔ پہلے اور بھی بڑی باتیں ہوئی، یہ کہا کہ اچھا اس کو کہو کہ بات مناظرے کی کرتا ہے، تحریر ہی کرتے ہیں، تم بھی لکھو میں بھی لکھتا ہوں، تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کو کہو کہ تم آؤ، شرط یہ ہے کاغذ تم بھی رکھ دو، قلم تم بھی رکھ دو، میں نبی نہیں، نبی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا کئی پشتوں کے بعد بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، تھوڑا جا کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کئی نسلوں کے بعد میں حسین کا بیٹا ہوں۔ فرمایا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، کاغذ تم بھی رکھو، کاغذ ہم بھی رکھتے ہیں، قلم تم بھی رکھو، قلم ہم بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا بولنے کی حاجت نہیں، حکم تم بھی دینا، حکم میر علی شاہ بھی دے گا۔ سچا وہی ہوگا جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، 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 پھر قربان جاؤں سنیوں کے امام اشاہ احمد نورانی صاحب۔ سبحان اللہ، نورانی صاحب نے کیا کمال، نورانی صاحب کو کہا گیا اس وقت کروڑوں کی پیشکش تھی، اس وقت بل پیش ضرور کریں، صرف اتنا کر دیں جو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہی، اس کو قرار دے دیں، جو نبی نہیں مانتے اس کو کسی اور زاویے میں رہبر رہنما مانتے ہیں، مرزے کو، اس کو کافر نہ قرار دیا جائے۔ اور اس پہ پیشکش کی گئی کروڑوں کی۔ نورانی صاحب نے کہا آپ نے دیر کر دی، ہمارا سودا ہو گیا ہے۔ جنگلوں محبت سے کہو سبحان اللہ، سودا ہو گیا ہے، اس سے پہلے ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، سودا ہو گیا ہے۔ قادیانی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار نورانی کسی نے اس سے زیادہ پیشکش کی ہے تو بتاؤ، ہم بھی دام بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اشاہ احمد نورانی اس اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کرو مدح اہل دول رضا، سبحان اللہ، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ آج بھی ریال کہیں اور سے آنا شروع ہو اور مال ایران سے آنا شروع ہو تو بہت سارے نئی نئی بولیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن عقیدہ وہی چنگا ہے جو احمد رضا دے کے گئے، سبحان اللہ، جو امام احمد رضا دے کے گئے۔ ان کو بھی کہا گیا کہ ملے گا مال، نعت کے بجائے ہماری تعریف لکھ دو۔ اور والی ریاست والی نان پارا، اس نے کہا میری تعریف میں قصیدہ لکھو، ایک بڑا طویل قصیدہ جواباً نعت لکھی، اور پھر کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان، سبحان اللہ، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کیونکہ ریاست کی پیشکش کی تو کہا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ کملی والے یہ تو ایک ریاست ہے، اگر ساری خدائی مل جائے، دامن یار چھوٹنے پہ آئے تو میں ساری خدائی کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے دامن یار کو ترجیح دوں۔ سبحان اللہ، آپ نے کہا کہ میں بک چکا ہوں، سودا ہو گیا۔ کہا سودا کہاں ہوں گا؟ تھوڑا جاگیے گا، تھوڑا جاگیے گا، میں اور آسان کر رہا ہوں۔ سودا کہاں ہوا ہے آپ کا؟ تو اشاہ احمد نورانی صاحب، آپ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی نے دام زیادہ لگائے، کسی نے قیمت بڑھا دی، کسی نے روپیہ بڑھا دیا، کسی نے آسائشیں بڑھا دی۔ فرمایا نا یہ نورانی کا جو سودا ہوا ہے یہ یورپ کی منڈیوں میں نہیں بلکہ مدینے کے بازار میں نورانی میں۔ اور قبلہ عبدالستار خان نیازی صاحب، آپ کو پیشکش کی گئی اور کالا باغ
رئیس اعظم کالا باغ کو، نواب امیر خان کو یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے علاقے کے ہیں، تو ایک مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں نا آج جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہ بڑا مشکل وقت ہے، مشکل ترین وقت ہے، حق بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا، بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ آگے سامنے بیٹھے ان کے چہرے تک میں پڑتے ہیں، پتہ نہیں یہ ناراض نہ ہوں گے، بھائی کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے۔ نواب آف کالا باغ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جناب یہ آپ کے شہر کے ہیں اور انہیں بلا کے تھوڑا دمائیں کہ مولوی ہو مولوی رہو، زیادہ لمبے چکروں میں مت پڑو۔ اب سنیے گا، نواب آف کالا باغ نے بلایا جناب عبدالستار خان نیازی صاحب کو، کروڑوں رحمتیں نازل ہو آپ کے اس مدار قرآنوار پہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں مزید بلندیاں فرمائے۔ اس نے بلا کے کہا نیازی تھوڑا میٹھا کام رہا اور بہت زیادہ لمبے چکروں میں نہ پڑ، یہ بڑے لمبے مسئلے ہیں اور یہ بڑی لمبی باتیں ہیں، ان کو رہنے دے اور اتنے زیادہ لمبے معاملات میں نہ پڑ۔ اب سنیے گا نیازی صاحب کا جو جواب ہے وہ ٹھوک کے جواب ہے، لیکن سبحان اللہ اتنی گرجدار آئے گی تو لطف آ جائے گا۔ نیازی صاحب اس کی ساری بات سن کے کہنے لگے نواب آف کالا باغ، اس میں بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، آپ فرمانے لگے نواب آف کالا باغ، نیازی تیری مونچھوں سے تو غداری کر سکتا ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ سودا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور پھر جن لوگوں نے سودا نہیں نہ کیا ان کی قبریں بھی چمک اٹھی ہیں، ان کے روزے بھی چمک اٹھے ہیں، ان کے معاملات سمر گئے۔ میں یہاں پہ ایک سابقہ صدر کی میں نے بات کی ہے کہ 25 لوگ اس کے جنازے پہ تھے، وہ کمپرومائز کرنے والے لوگ، صدارت گئی موت آئی، جنازے میں صرف 25 لوگ ہیں، لیکن جس نے کمپرومائز نہ کیا فیض آباد بیٹھ گیا اور ایک ہی جملہ کہا کہ جس زید حامد نے غداری کی ہے اس کا استعفیٰ لے آؤ، ہم اٹھ جائیں گے۔ گولیاں جواباً ملی، سیل جواباً ملے، لیکن جب وہ فتح لے کے اٹھے، جب اس دنیا سے گئے، مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھر گیا جنازے میں، بادشاہی مسجد کھول دی گئی، اس کا سیل بھر گیا، لاہور کی سڑکیں فل ہو گئی۔ میں نے کہا اقبال یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک ملک کا صدر جنازے میں 25 لوگ اور ایک کونسلر بھی نہیں اور پورا لاہور بھر جاتا ہے۔ جواب ملا تجھے سمجھ نہیں آئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قدم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں یقیناً بزرگ بھی جتنے ہیں 100 سال قبل ہم میں سے کوئی نہیں تھا، شاید کوئی بزرگ ہو، آنے والے 100-150 سال کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی نہیں، اکثر نے چلے جانے، قبروں کے نشان رہ جانے، بعض لوگوں کے وہ بھی مٹ جانے، نشان انہی کے باقی رہتے ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی، سبحان اللہ، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ۔ میں شمس الحق افغانی صاحب، ان کا علامہ صاحب کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، قادیانی جج اور اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مولانا شمس الحق افغانی صاحب سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ منصب نبوت کیا ہے مولانا؟ اس جج نے پوچھا کہ مولانا منصب نبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک اعلیٰ منصب ہے جو خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب جج قادیانی تھا، اس نے کہا حضرت اگر اعلیٰ چیز ہے تو اسے عام کرنا چاہیے۔ پڑھا لکھا تھا، قادیانی تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا مولانا صاحب اگر یہ اعلیٰ چیز ہے تو اس کو پھر عام کرنا چاہیے، اس کو بند کیوں کر رہے ہو؟ ایک دروازے کے بعد کہتے ہو کہ اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے،
بند کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ اعلیٰ چیز ہے اسے عام کرنا چاہیے۔ قربان جاؤں مولانا شمس الحق افغانی صاحب کے جواب پہ انہوں نے جیب میں سے 100 روپے کی پرچی نکالی، اور اس دور میں 100 روپے بڑی قیمت رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ نوٹ کیسا ہے؟ حضرت نے کہا یہ بڑا اعلیٰ نوٹ ہے، اعلیٰ چیز ہے۔ کہا اعلیٰ چیز کو تو پھر عام کرنا چاہیے، مجھے ایک مور دے دیں، میں گھر میں ٹھپے لگا لگا کے جعلی نوٹ تیار کر کر کے لوگوں کا بھی بھلا کرتا رہوں گا، اپنا بھلا بھی ہوتا رہے گا۔ اب سنیے گا، جج نے کہا کہ آپ نے اگر مور لگائی آپ قانوناً مجرم ٹھہریں گے، یہ حق حکومت کو ہے۔ حکومت کے وقت مور لگائے تو نوٹ اصلی ہوتا ہے، بندہ خود لگائے تو نوٹ نقلی ہوتا ہے، اور فرد جرم عائد ہو تو بندہ ملزم سے مجرم بن جاتا ہے۔ شمس الحق افغانی کا جملہ سنیے گا کہ انہوں نے جواب کیا دیا۔ انہوں نے کہا جج صاحب اگر یہی بات ہے کہ نوٹ تو اعلیٰ ہے، بندہ خود مور لگائے تو وہ نقلی قرار دیا جاتا ہے۔ بے شک تھوڑا جا کے اونچا کہہ سبحان اللہ۔ اگر بندہ خود مور لگائے تو وہ نقلی ہے، یہ مور حکومت وقت لگاتی ہے۔ فرمایا منصب نبوت یہ اعلیٰ چیز ہے، لیکن کوئی قادیان سے اٹھ کے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ مور لگانے والا خدا ہے، اور اس نے اپنے پیغمبر مصطفیٰ پہ آخری مور لگا دی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ سلسلہ ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے اس دور میں جہاں ختم نبوت کے ڈاکو ہر گلی، ہر محلے، ہر چوک میں، ہماری بڑی بڑی پوسٹوں پہ پتہ نہیں کہاں سے سفارشیں کروا کے آئے دن تعینات ہو جاتے ہیں، عاشقان رسول پھر احتجاج کرتے ہیں، پھر ان کو چینج کیا جاتا ہے، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آؤ ذرا تھر کے اس لوہار سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ختم نبوت کے خلاف۔ وہ تھر کا لوہار جو یہ رکھ کے نا کلہاڑی اور اسے تیز کر رہا تھا، تیز کر رہا ہے، اور ایک پڑھا لکھا قادیانی آیا اور اس نے آ کے قادیانی کی تعریفیں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا یار جا اپنا کام کر، مجھے میرے علماء نے ایک ہی بات بتائی ہے، بس آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے، ان کے بعد کوئی قادیان سے آئے چاہے جہاں سے آئے، نبوت کا دروازہ رب نے بند کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لہذا جا یار تو اپنی تحقیقیں اپنے پاس رکھ۔ وہ دوسرے دن آ گیا، تیسرے دن آ گیا، ایک کتابڑی اس نے اٹھائی ہوئی ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بھولا بھالا لوہار ہے، اسے دبا جاؤں گا اور اس کا عقیدہ پھیر لوں گا۔ اب جاگیے گا اس لوہار نے کیا کام کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس لوہار نے کیا کام کیا، اس نے کلہاڑے کو تیز کر رہا ہے تیسرے دن بھی، اور اس کے اوپر جو ہے تیزی سے تیز کر رہا ہے کلہاڑے کو۔ جو ہی وہ پہنچا اپنی کتابڑی کھول کے اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، تو یہ تھر کا لوہار اپنے بچے کو کہتے ہیں دروازہ بند کر۔ دروازہ بند کیا گیا، اس نے اسے کہا کھڑا ہو، جو ہی کھڑا کیا یہاں سے گریبان سے پکڑ کے زمین پہ ٹھک دے مارا، نیچے گرا کے کلہاڑی گردن پہ رکھی اور ایک ہی جملہ کہا کہ قادیانی کتا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ جان کی بڑی کہتا ہے قادیانی کتا ہے، اس نے کہا کہ قادیانی بے غیرت ہے مرزا، اس نے کہا قادیانی بے غیرت ہے، اس نے کہا کہ قادیانی جھوٹا لعنتی مکار ہے، اس نے کہا قادیانی مرزا جھوٹا لعنتی مکار ہے۔ اس کے بعد بھی چپ رہے تو مقدر کی بات ہے، لیکن اس لوہار نے ایک عقیدہ دے دیا، یہ جملے کہلوا کے نا اسے کھڑا کیا۔ جب وہ کھڑا ہوا اپنی کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دبائی اور اپنی گردن جھکا کے کہا او قادیانی کے چیلے، یہ کلہاڑی بھی حاضر ہے، محمد کے غلام کی گردن بھی حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری گردن بھی حاضر ہے۔ اور پھر اگلی بات کمال کی ہے جو اس نے کی ہے، اس نے وہ ہیبت میں تھا، ڈر کیا تھا موت کو سامنے دیکھ کے، اور بالکل بات نہ کر پا رہا تھا، کلاڑی ہاتھ میں
اور اگلی بات جو اس نے کی وہ کمال کی بات ہے، یہ ہے تھر کا لوہار، اور بات کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ یہ کلاڑی بھی حاضر ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام کی گردن بھی حاضر ہے، جہاں جہاں سے کاٹ سکتے ہو تم کاٹ لو، اور ہر بار تم مجھ سے میرے رسول کے بارے میں سوال کرنا، میری زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا، سب سے اولا والا ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ماؤں کو ضرورت، اس معاشرے کو ایسے بچوں کی ضرورت ہے، ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے، اور کچھ لوگوں کو کیا تکلیف ہے تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے کیا تکلیف ہے؟ یہی چیز ہے کہ وہ زور لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ان کے اس طرف آ رہے ہیں۔ ہمارا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں آ کے، علماء کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا، اس گھر کے لوہار کی طرح ہم لوگ تیار بیٹھے ہوئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، اور شاہ تراب اللہ قادری صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک مور انگوٹھی نما دے رکھی تھی کہ وہ نبی ہے، اور وہ انگوٹھی کو پہن لیتے، پھر اس کا مطلب کیا ہوتا؟ جب ان کا زمانہ بدلے گا انگوٹھی اگلے کے پاس، پھر اگلے کے پاس، پھر اگلے کے پاس، لیکن جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل کائنات کے والی و مختار کی، تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں ہم نے تو مشکل دیکھی نہیں ہے نا، ان سے پوچھو شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، اس سے جا کے، ان سے جا کے پوچھو کہ وہ وہاں سے چلے، ایک راہب کی خدمت کی، جب خدمت کر چکے اس کے وصال کا وقت آیا، بات لمبی ہے، اس نے کہا میرے علم کے مطابق ہاتھ پہ اب کوئی نہیں ہے، تو مدینے چلا جا، وہاں اور کوئی آئے نہ آئے نبی آخر الزمان ضرور تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، وہ ضرور تشریف لائیں گے۔ آپ نے پوچھا نشانیاں بتاؤ، کہا 3 نشانیاں ہیں، صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت ہے، کبوتر کے انڈے جتنے، یہ مور نبوت 2 کاندھوں کے درمیان ہوگی، یہ 3 نشانیاں ہیں، دھوکہ نہ کھانا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، ایک قاصد آیا، اس نے آ کے بتایا کہ مدینے میں ایک شخص آئے جو نبی، آخری نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کب کبھی تاری ہو گئی کہ جن کے انتظار میں وہاں سے چلا، فارس سے چل کے اتنے دھکے کھا کے بکتے بکاتے یہاں پہنچا، وہ کیسے ہوں گے، ان کی ادائیں کیسے ہوں گی، ان کا چال چلن کیسا ہوگا، ان کے معاملات کیسے ہوں گے، ان کا بود و واش کیسا ہوگا، ان کا کیل و کال کیسا ہوگا، ان کا حسن و جمال کیسا ہوگا۔ کہتے ہیں اسی کب کبھی میں گرا، میں نے بھاگنا شروع کر دیا، مالک یہ سمجھا شاید دوڑ کے جا رہا ہے، میں نے کہا دوڑ نہیں رہا، میرے تن پہ تمہاری حکومت ہے لیکن من پہ محمد عربی کا رہا۔ سبحان اللہ، آپ گئے کھجورے صدقے کی لے کے گئے، حضور نے کہا کہ نبی صدقہ نہیں لیتے، آپ نے وہ ایک نشانی پوری ہو گئی، دوسرے دن تحفہ لے کے آئے، ہدیہ کھجورے آپ نے قبول کر لی، 2 نشانیاں پوری ہو گئی، بے خبر ہو جو امت سے وہ آقا کیا ہے۔ تیسری نشانی آپ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور باغ میں تشریف لے آئے، میرے دل میں یہ تھا کہ چادر آپ نے کی ہوئی تھی، چادر سر کے، اور میں ختم نبوت والی مور دیکھ لوں، وہ مور جو مجھے اس راہب نے بتائی تھی وہ میں دیکھوں، اگر آپ لوگ جہاں گئے تو میں لگے ہاتھوں ایک جملہ کہہ جاؤں، وہ راہب تھا نبی نہیں تھا، سمجھیے گا اس بات کو، راہب تھا نبی نہیں تھا۔ راہب کو پتہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد آئیں گے مدینے میں، اور مور اس جگہ ہوگی، اور جب راہب کے غیب کو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہو، اگر راہب کے علم غیب کا یہ حال ہے تو خود سوچو سید الانبیاء کے علم غیب کا کیا حال ہے۔ پھر جناب سلمان کے دل میں یہ ہے کہ چادر سر کے اور میں دیکھ لوں، اور تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا، دل کی کیفیت کو جان گئے، حضور نے تبسم کیا اور چہرہ پھیر کے چادر مبارک کو اٹھا کے میرے آقا نے ایک جملہ بولا، فرمایا سلیمان 2 نشانیاں تو نے خود پوری کر لی ہیں، قریب آ تیسری محمد تجھے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ کسی قسم کا سودا، اہل سنت کے ہاں تو ازل سے یہ ہم وفا شعار ہو گئے، ہمیں ہماری گھٹی میں حضور کی وفا ڈال دی گئی،
سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی وفا ہماری بھوٹی کے اندر موجود ہے. آپ چیک کر لو، بے شک دیکھ لو. جب بھی اہل سنت پہ مشکل وقت، عالم اسلام پہ مشکل وقت آیا، جو صف اول میں دکھائی دیے وہ سائیں حاضر حضور کے نوکر ہی دکھائی دیے. سبحان اللہ. وہ داتا صاحب کے منگتے ہی دکھائی دیے، وہ میر علی شاہ صاحب کے غلام ہی دکھائی دیے پہلے صاحب میں. تو کوشش کریں یہ جو سلسلے چل رہے ہیں محفل کے، اللہ ان کو مزید آباد و شاد فرمائے. اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ مقدر کے دھنی لوگ ہیں، اس پرفتن دور میں آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، معاملات چیک کرتے ہیں. ہمیں تو صحابہ نے یہ درس، آخری بات، ہمیں تو صحابہ نے یہ درس دیا. جب ایک دول خاتون کا ایک بیٹا جنہیں مسلمہ کذاب نے یہ کہا کہ بتاؤ نبی کون ہے، اور انہوں نے کہا مجھے تیری بات سنائی نہیں دے رہی، آخری نبی جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ. تیری بات نہیں سنائی دے رہی. اس نے کاٹنا شروع کر کیا، یوں ہاتھ کو یہاں سے کاٹا، کاٹتے 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 ادھر تک لے آیا، پھر اس ہاتھ کو کاٹتے کاٹتے پھر نیچے ٹانگوں کو کاٹتے کاٹتے یہاں تک لے آیا. اس جگہ سے یہ جگہ جو بچی آگ میں ڈال دی گئی، آگ میں ڈال دیا گیا. انہیں ماں تک پیغام پہنچا. چاہیے تو یہ تھا کہ ماں، آج کے دور کی ماں ہوتی تو شاید باہر ہی نہ نکلنے دیتی، لیکن وہ اہمی لوگ صحابہ نہیں کر رہے، صحابہ اہمی نہیں ہو رہے. اس ماں نے جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں خود بھی جانا چاہتی ہوں اور اپنے پتر عبداللہ کو بھی لے کے جاؤں گی. اور مسلمہ کو قتل کے ارادے سے، اسے واصل جہنم کرنے کے ارادے سے انہوں نے اجازت دے دی. یہ کہتی ہے کہ میں دوڑی، میں چلی تو جس بازو میں میری تلوار تھی میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر میں مسلمہ تک جاتے جاتے مجھے تلواریں لگیں، زخم آئے. جب میں اس تک پہنچی تو کیا دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور سامنے اسی عورت کا بیٹا عبداللہ اس کے ناپاک خون سے تلوار کو صاف کر رہا تھا. ماں نے پھر پوچھا پتر اس کا کام ہو گیا؟ کہا ماں حضور کے نوکر نے اس کا کام کر دیا. سبحان اللہ. آج معاشرے کو ایسی ماں کی جو حضور کی ختم نبوت کے لیے بچے پیش کریں، حضور کے ناموز کے لیے بچے پیش کریں. حضرت عبداللہ بن زبیر کو آپ نے سنا ہوگا، یزید نے ایک جملہ کہا تھا کہ دو نواسے چاہیے، یا جو ہے محمد مصطفیٰ کا نواسہ بیعت کر لے اور ابو بکر صدیق کا نواسہ بیعت کر لے. حضرت عبداللہ بن زبیر، اور وہ جب ماں کو ملنے کے لیے آئے، آخری وقت ہے، ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر کی نظر کمزور ہے. سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، میں بس سمیٹنے جا رہا ہوں. نظر کمزور ہے ماں کی، اور ملنے کے لیے آئے تو کہا پتر کیوں آئے ہو؟ کہا ماں اس لیے آیا ہوں کہ دین قربانی مانگ رہے. تو آپ نے، ماں نے جو جملہ بولا وہ سنیں. ماں نے کہا جو باقی ذبح کروائیں وہ اپنی ذات کے لیے کروائیں یا دین کے لیے کروائیں؟ کہا اماں وہ سارے دین کے لیے، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں دین کے لیے شہید ہوئے ہیں. اسماء بنت ابی بکر کا، صدیق اکبر کی بیٹی کا جواب سنیں، اور سبحان اللہ کی صدا دے. میں مائک چھوڑنے جا رہا ہوں کہ اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ پتر اگر وہ دین کے لیے تم نے شہید کروائے ہیں، اگر ان کی مائیں صبر کر سکتی ہیں تو تیری ماں ان سے زیادہ صبر کر سکتی ہے. تیری ماں تو ان سے زیادہ صبر کرنے والی ہے. جا. کہا ماں آخری وقت ہے، میں ملنا چاہتا ہوں. اب سمجھیے گا بات کو. ماں کی عمر 70 سال، بچے کی عمر 50 سال. جو ہی جب بھی ڈالی نا تو سختی محسوس ہوئی. اسماء بنت ابی بکر نے پوچھا کہ یہ کیا بیٹا پہنا ہوا ہے تم نے؟ کہا ماں یہ زرہ پہنی ہوئی ہے. کہا ماں کیوں پہنی؟ ماں نے کہا پتر کیوں پہنی ہوئی ہے؟ کہا یزیدی لاشوں کا مسئلہ کر دیتے ہیں اور چہرے بگاڑ دیتے ہیں، لاشوں کا مسئلہ کر دیتے ہیں. اسماء بنت ابی بکر کا وہ جملہ میں دھیمے لہجے میں دے رہا ہوں، لیکن آپ نے دھیمے لہجے میں سبحان اللہ نہیں کہنی. اس ماں کی جرت اور بہادری کو ایویں لوگ پہلا نمبر صدیق کو نہیں دے رہے، ایویں حضور نے مصلی یار غار کو نہیں دیا، ایویں میرے آقا علیہ السلام نے مزار میں صدیق اکبر کو جگہ نہیں دی. کچھ آقا علیہ السلام نے بہت کچھ دیکھا تھا، اور ایویں یہ نہیں فرمایا کہ مجھ پہ عمر کے جتنے احسان ہیں بدلہ دے دیا، عثمان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، علی کے احسانات کا بدلہ چکا دیا. ہر صحابی نے جو بھی احسان کیا بدلہ دے دیا گیا، سوائے یار غار کے کہ قیامت والے دن دے گا خدا، دلوائیں گے مصطفیٰ. سبحان اللہ. پھر ان کی بیٹی نے بھی کیا جملہ اپنے بیٹے کو کہا. کہا پتر تم نے اس وجہ سے زرہ پہنی ہوئی ہے کہ یہ چہرے بگاڑ دیتے ہیں اور مسئلہ کر دیتے ہیں. فرمایا جب جان مصطفیٰ کے نام پہ دینے جا رہے ہو، جسم
بچا کے کیا کرو گے؟ جسم کو بچا کے کیا کرو گے؟ اور پھر آپ لڑے صبح سے لے کے آپ جو ہے زور تک لڑتے رہے، منجنیق کے ذریعے پتھر مارا گیا، آپ کے سر مبارک پہ لگا، آپ شہید ہو گئے، بالکل ختم کرنے جا رہا ہوں، لاش مبارک کو لٹکا دیا گیا، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن ہے، یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے ہاں بندہ فوت ہو اور گرمیاں ہوں تو کہتے ہیں جلدی دفناؤ، جلدی دفناؤ، کہیں بدبو نہ آ جائے، کہیں لاش خراب نہ ہو جائے، جلدی دفناؤ، سرد خانے میں رکھوا دو۔ یہ گرمی ہے مکہ پاک کی، گرمی ہے مکہ پاک کی، اور جسم مبارک لٹکا ہوا ہے ایک چوک پہ، اور مکہ پاک کی گرمی جو گئے ہیں اللہ انہیں بہت دوبارہ لے کے جائے، جو نہیں گئے انہیں بھی اللہ بار بار لے کے جائے۔ اس گرمی میں لاش لٹکی ہوئی ہے، نہ لاش بگڑی نہ بدبو آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارے عقیدے پہ ڈال ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب باہر نکلی نا، انہوں نے آ کے بچے کی لاش کو سر اٹھا کے دیکھا۔ میرا یہ خیال کہتا ہے یزیدی کتوں کا یہ خیال ہوگا کہ شاید کوئی ہلکا جملہ بولیں گی، اور شاید یہ کہ کوئی ایسی بات کہہ جائیں کہ قیامت تک مائیں اپنے بچے دین مصطفیٰ کو نہ دیں، لیکن سننا دلیر باپ کی دلیر بیٹی کا جملہ۔ جناب اسماء بنت ابی بکر نے یوں نظر اٹھائی، یوں نظر اٹھا کے کہا کہ تو کیسا شاہ سوار ہے جو شاہ سوار صبح سوار ہوتا ہے شام کو اتر آتا ہے، شام کو سوار ہوتا ہے صبح اتر آتا ہے، اور تو کیسا شاہ سوار ہے کہ آج 3 دن ہے یہ تیرے سر کو جو کاٹنا چاہتے تھے، زندہ تھا تب بھی سر بلند تھا، کٹ مرنے کے بعد بھی بلندیوں پہ تیرا سر بلند تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو آج ضرورت ہے ایسی ماؤں کو ہمارے معاشرے میں، ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی گودوں کی ضرورت ہے، ایسی تربیت کی ضرورت ہے جو کاروبار اچھا کرنا سکھائیں نہ سکھائیں، لیکن حضور سے محبت جو ہے انما کرنا سکھائیں۔ حضور سے پوچھ پوچھ کے محبت نہیں کریں، انما محبت کریں۔ جو حضور علیہ السلام کی ختم، اور جو ان پہ مار مٹانا، وہ زندہ رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، اس کے تذکرے چلتے رہتے ہیں۔ حضور کی ختم اب 71 میں جو یہ سلسلہ چلا، لوگ تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن وزیر اعظم بھی بے تحاشا ہے، بھٹو کا نام جو کچھ چل رہا ہے نا، اس میں ایک یہ ختم نبوت کی بھی وجہ شامل ہے کہ جب اس نے کہا کہ علماء ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی، ہم مشکل میں پھنس جائیں گے، آپ مولوی ہیں، مصلی محراب کے وارث ہیں، آپ نہیں جانتے کہ کتنی ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ نورانی صاحب نے کہا بھٹو پابندیاں تو لگیں گی اور رسول تو راضی ہو جائے گا۔ یہ جملہ جب کہا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا جو مرضی ہے لکھ لاؤ، سگنیچر کر دی، اور اس نے کہا کہ میں نے موت کے پروانے پہ دستخط کری ہیں۔ موت بھٹو کو آ گئی، اتنا دلیر آدمی تھا، لیکن جب پھانسی کا حکم دیا گیا تو اس سے قبل ٹمپریچر اس کو سٹارٹ ہو گیا، کئی دن اس کو بخار رہا۔ یہ بڑے جتنے بھی لوگ ہیں تاریخ سے جاننے والے یہ شہادت دیں گے اس بات کو کہ اس کو اتنا دلیر بندہ بھی بخار میں رہا، لیکن چونکہ بھٹو جمہوریت کی خاطر مرا یا جس خاطر مرا اس کا مرنا اور ہے، لیکن یہ پنڈی کا جو کنگ گیا ہے نا بادشاہ امانوں کا، جس نے امانوں کا سر بھی بلند کر دیا ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا بھی سر بلند کر دیا ہے، جسے غازی ملک ممتاز حسین قادری کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا گیا تو بندے کو چوم کے اس نے چولہا لے کے بتا دیا اور جمہوریت کی خاطر مرنا اور ہے، مصطفیٰ کی خاطر مرنا اور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی خاطر جانا اور ہے۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور چل رہا ہوں محمد کی دہلیز پہ، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اور یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو،
ہو تم بھی نہ ہو، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشا تھا فرار، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، چاند گہنا گیا مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا صبا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی کنجی ہے جن کی